اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کا 23واں روزہ ہے اور 23واں پارہ کے مختصر خلاصہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارہ میں جو اہم نکات ہے آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس پارہ میں 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، اور پہلا حصہ جو ہم نے سورہ 22 میں ملاحظہ فرمایا۔ نمبر 2 سورہ صف مکمل صورت، سورہ سواد، سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، قرآن کے دل کی حیثیت ہے۔ سورہ مردہ دلوں کے اندر بھی زندگی کی روح پھونک سکتا ہے۔ قیامت کا نقشہ مجسم صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ مرنے والوں کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن کے اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کے دلائل: ایک بستی کی مثال جہاں بیک وقت 2 رسول بھیجے اور ان کے جھٹلانے کے بعد تیسرا نبی بھی بھیج دیا۔ ایک حق شناس نے سب کو حق کی دعوت دی اور اس قوم نے شہید کر دیا۔ قرآن اسے شہید سورہ یاسین کہتا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جب حق آ جائے تب انسان اس کو مان لے اور جاہل لوگوں کی طرح نہ بنے۔ اس راہ حق میں جان کی بازی لگا دے اور لوگوں کو حق کی نصیحت کرے۔ آسمانی دھماکے سے بستی تباہ ہو گئی۔ توحید اور آخرت کا مضمون۔ قیامت کے دن کا منظر، کافر گھبرائے اٹھیں گے اور مومن مطمئن۔ اہل جنت کو رب سلام کرے گا، اہل دوزخ پچھتائیں گے۔ نمبر 2 سورہ صف۔ قطار در قطار صف باندھنے والے فرشتے کفار کو تنبیہ کہ تمہاری فوجیں شکست کھا گئی ہیں، موت کے بعد زندگی برحق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا امتحان، صالح اولاد اللہ کے بہت بڑا انعام۔ یہ وہ لوگ تھے جو رخصت کی بجائے عصمیت کو کوہ گراں تھے۔ یوم النحر اسی یاد میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ نمبر 3 سورہ صاد۔ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ کفار نے ابو طالب سے بات کی، جس کے لاجواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی راہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی دھمکیوں کا جواب دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، ان کا عاجزانہ اور شکر کرنے والا خوبصورت رویہ۔ نمبر 4 سورہ زمر۔ سورہ زمر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا ذکر ہم یوں ملاحظہ فرمائیں گے۔ 2 گروپوں کا ذکر، جنتی اور دوزخی، مومنین کی صفات اور کافروں کے اوصاف۔ مومنین وہ ہے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں اللہ کی طرف سے رجوع کریں۔ کافر اللہ کی راہ سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی روشنی میں واضح فرمایا گیا، حق اور باطل کا حتمی فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔
دوستو اگر آج کی یہ کاوش ہماری اچھی لگے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل لائیو ود رانا قیصر شہزاد سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ بیل والے بٹن پہ کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ اجمعین۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔